بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو جماعت کے متعلق بیان عرض کروں گا۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اللہ نے فرمایا نیکی کے کاموں میں مدد کرو ایک دوسرے کی، اور آپ نے میری مدد کرنی ہے۔ میرا سوچ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا کلام، اور پوری دنیا میں اسلام، اور پوری دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچے، ہر انسان کے کان میں پہنچے، آپ نے مدد کرنی ہے۔ ایک میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی، جس میں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں، وہ موجود ہے۔ اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 1، وہ بھی اسلامی ہے، اس میں بھی مسائل ہیں۔ تیسرا میرا ہے کرمانی ٹی وی 3، جس میں بول رہا ہوں، اس میں تمام مسائل، نماز روزہ تمام جو ہے میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے ان تینوں کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، اور فالو کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ ہر انسان کے کان میں پہنچے۔ آپ بھی عبادت میں شامل ہو جائیں، میں بھی ہو جاؤں، تاکہ یہ لوگ جو ہیں کافر، یہ قیامت کے دن نہ کہہ سکیں کہ ہمارے کانوں میں اللہ کا کلام اور اسلام اور رسول کریم کا فرمان نہیں پہنچا۔ اب میں آپ کو جماعت کے متعلق مسائل عرض کروں گا حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ امام مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، اور ابو داؤد میں بھی موجود ہے حدیث جو میں عرض کر رہا ہوں، اور نسائی شریف میں بھی موجود ہے، اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے کو اس حالت میں دیکھا کہ نماز سے پیچھے نہیں رہتا، بغیر کھلا منافق یا بیمار، اور بیماری کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ دو شخصوں کے درمیان چلا کر نماز کو لاتے اور فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سنن ہدا کی تعلیم فرمائی، اور جس مسجد میں اذان ہوتی ہے اس میں نماز پڑھنا سنن الہدا سے ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جسے یہ اچھا معلوم ہو کہ کل خدا سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے تو 5 نمازوں میں پر محافظت کرے، یعنی پنجگانہ نماز پڑھے۔ جب ان کی اذان کہی جائے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے سنن الہدا جو ہے مشروع فرمائی، اور یہ سنن الہدا سے ہے۔ اور آخر تم نے اپنے گھروں میں پڑھ لی، جیسے کہ پیچھے رہ جانے والا اپنے گھر میں پڑھ لیا کرتا ہے، تو تم نے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی، اور اگر گھر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ کافر ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص اچھی طرح طہارت کرے پھر مسجد کو جائے تو جو قدم چلتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی لکھتا ہے، اور درجہ بلند کرتا ہے، اور گناہ جو ہے مٹا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تمہاری نیکیوں کو میں دیکھ رہا ہوں۔ نسائی شریف میں حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں ہے اپنی صحیح سند سے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کامل وضو کیا پھر نماز فرض کے لیے چلا اور امام کے ساتھ پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ طبرانی میں حدیث ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا اگر یہ نماز جماعت سے پیچھے رہ جانے والا جانتا کہ اس جانے والے کے لیے کیا ہے تو گھستا ہوا مسجد میں حاضر ہو جاتا، نماز بعد جماعت یعنی نماز جماعت سے پڑھتا۔ میں نماز کی جو ہے جماعت سے جو ہے فضیلت بیان کر رہا ہوں، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی۔ ترمذی میں ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے لیے 40 دن نماز جماعت پڑھے اور تکبیر اولیٰ پائے، اس کے لیے 2 جو ہے آزادیاں لکھ دی جائیں گی، ایک نار سے آگ سے، دوسری نفاق سے۔ ابن ماجہ کی روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو شخص 40 راتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے کہ عشاء کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے، یعنی وہ جنتی بن جاتا ہے۔ ترمذی میں
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے اپنے رب کو نہایت جمال کے ساتھ تجلی فرماتے ہوئے دیکھا۔ اس نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا لبیک وسادہ کا۔ اس نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ ملا اعلیٰ یعنی ملائکہ مقربین کس امر میں بحث کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں جانتا۔ اس نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی۔ تو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے میں نے جان لیا، اور ایک روایت میں ہے جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے میں نے جان لیا۔ فرمایا، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جانتی ہو ملا اعلیٰ کس چیز میں بحث کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں، درجات و کفارات اور جماعتوں کی طرف چلنے، اور سخت سردی میں پورا وضو کرنے، اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں، اور جس نے ان پر محافظت کی خیر کے ساتھ زندہ رہے گا اور خیر کے ساتھ مرے گا، اور اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا اس دن کے اپنی ماں کے پیٹ میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا لبیک وسعدیک۔ فرمایا جب نماز پڑھو تو یہ کہہ لیا کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و انا ارادت بعبادک فتنة فاقبضی الی غیر ملتون۔ فرمایا اور درجات یہ ہیں، اسلام عام کرنا، اسلام کو عام کرنا، پوری دنیا میں پھیلانا۔ جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ میرا مشن یہ ہے کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے، آپ نے میری مدد کرنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل عرض کر رہے ہیں کہ تم نے اسلام کو عام کرنا ہے، اور کھانا کھلانا اور رات میں نماز پڑھنا، سلام عام کرنا بھی ہے، کھانا کھلانا بھی ہے، اور رات میں نماز پڑھنا بھی ہے۔ جب لوگ سو گئے ہوں، امام احمد ترمذی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں روایت ہے کہ ایک دن صبح کی نماز کو تشریف لائے گئے، میں نے تشریف لانے میں دیر ہوئی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم آفتاب دیکھنے لگے۔ جلدی کرتے ہوئے تشریف لائے، اقامت ہوئی اور مختصر نماز پڑھائی، سلام پھیر کر بلند آواز سے فرمایا، سب اپنی اپنی جگہ پر رہو، میں تمہیں خبر دوں گا کہ کس چیز نے صبح کی نماز میں آنے سے روکا ہے۔ میں رات میں اٹھا، وضو کیا، اور جو مقدر تھا نماز پڑھی، پھر میں نے نماز میں اونگھا۔ اس کے بعد اس کے مثل واقعات بیان فرمائے، اور روایت میں یہ ہے کہ اس کے دست قدرت رکھنے سے ان کی جو ہے خنگی میں نے اپنے سینہ میں پائی، تو مجھ پر ہر چیز روشن ہوگی، اور میں نے پہچان لیا اس رات میں یہ بھی کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کفارات کیا ہیں۔ میں نے عرض کیا جماعت کی طرف چلنا، مسجدوں میں نمازوں کے بعد بیٹھنا، اور جو ہے کے وقت سختیوں کے وقت کامل وضو کرنا، یعنی سردیوں کے وقت۔ آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حق ہے، اسے پڑھو اور سیکھو۔ یہ ترمذی شریف نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور میں نے محمد بن اسماعیل یعنی بخاری سے اس حدیث سے متعلق سوال کیا تو جواب دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے مثال دارمی، ترمذی، عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ اجل محترم، اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہے، غیب کا علم نہیں جانتے، ان حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابو داؤد، نسائی، حاکم میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راویہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اچھی طرح وضو کرے، فرمایا مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ نماز پڑھ چکے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا، اور ان کے ثواب سے کچھ نہ ہوگا۔ حاکم نے کہا کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ امام احمد، ابو داؤد، نسائی، حاکم اور ابن خزیمہ، ابن حبان اپنی صحیح میں اپنی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز پڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، فلاں حاضر ہے، فلاں حاضر ہے۔ لوگوں نے کہا ان میں کیا ثواب ہے؟ تو لوگوں نے کہا عرض کی نہیں، فرمایا فلاں حاضر ہے۔ لوگوں نے عرض کیا نہیں، فرمایا یہ دونوں نمازیں منافقین پر بہت گرا ہیں، اگر جانتے کہ ان میں کیا ثواب ہے تو گھٹ گھٹ کے بول
گھسٹتے آتے اور بے شک پہلی صف فرشتوں کی صف کے مثل آئے، اور اگر تم جانتے کہ اس کی فضیلت کیا ہے تو اس کی طرف سبقت کرتے۔ مرد کی ایک مرد کے ساتھ نماز بنسبت تنہا کے زیادہ پاکیزہ ہے، اور دو کے ساتھ بنسبت ایک زیادہ اچھی، اور جتنے زیادہ ہوں گے اللہ عز و جل کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں۔ یحییٰ بن معین اور ذیلی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، روایت ہے، مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جس نے بعد جماعت عشاء کی نماز پڑھی گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز بعد جماعت پڑھی گویا پوری رات قیام کیا۔ اس کے مثل اور ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے۔ اجل محترم، انشاءاللہ بقیہ جماعت کی فضیلت کے متعلق میں پھر عرض کروں گا، اگر زندگی باقی کل کو تو میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، وتعاونوا علی البر والتقوی، اللہ نے فرمایا نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تو تم نے میری مدد کرنی ہے۔ میرا چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر، فالو کرنا ہے، پوری دنیا میں جو ہے سبسکرائب کر کے پہنچانا ہے، شیئر کر کے پہنچانا ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے کانوں میں اسلام، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔